अब برطانیہ جانے کے خواہشمندوں کو وہاں مستقل رہائش کے لیے 20 سال کا انتظار لازمی کرنا پڑے گا۔ برطانیہ نے جدید دور کی اب تک سب سے بڑی اسائلم پالیسی اصلاحات کا اعلان کیا ہے اور ایسی تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں جس کے تحت سیاسی پناہ حاصل کرنے میں ناکام رہنے والوں کو فوری ملک سے باہر نکالا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 30 ماہ اور مستقل رہائش کے لیے 5 سال کے بجائے 20 سال انتظار کی شرط بھی رکھ دی ہے۔ سیاسی پناہ کے نظام میں بنیادی اصلاحات کا اعلان وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پناہ حاصل کرنے والوں کو برطانیہ میں عارضی قیام کی اجازت ملے گی، تاہم 5 کی بجائے 2.5 سال بعد پناہ کی حیثیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ آبائی ملک کو محفوظ تصور کیے جانے کی صورت میں پناہ گزین کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ برطانیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی اسائلم پالیسی میں بڑی اصلاحات لا رہی ہے، خاص طور پر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آنے والوں کے لیے پالیسی کے تحت پناہ ملنے والوں کو آٹومیٹک سیٹلمنٹ یا خاندان کے ساتھ دوبارہ ملاپ کے حقوق نہیں دیے جائیں گے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو کشیدگی کا حصہ بننے سے روکنا ہے جو کہ غیر قانونی راستے استعمال کر کے برطانیہ آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پناہ کے طالب افراد صرف ایک اپیل کر سکیں گے جو رد ہونے کی صورت میں ملک بدر کیا جائے گا۔ نئے قواعد کے بعد خاندانی زندگی کا حق صرف انہیں ملے گا جو قریبی عزیزوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ پناہ گزینوں کے لیے ہاؤسنگ اور ہفتہ وار الاؤنس کی بھی اب ضمانت نہیں ہوگی۔ سیاسی پناہ طلب کرنے والوں کو برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے 20 برس انتظار کرنا ہوگا۔ حکومت نے یہ اقدامات ڈنمارک سمیت یورپ کے کئی ممالک کے سخت ماڈل سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 4 برس میں 4 لاکھ افراد نے برطانیہ میں پناہ طلب کی۔ سابقہ نظام میں پناہ پانے والوں کو تقریباً 5 سال کے بعد مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کا حق ہوتا تھا۔ نئی تجویز کے مطابق یہ مدت 20 سال تک بڑھا دی جائے گی اور اس کے علاوہ پناہ گزین کی حیثیت عارضی ہوگی اور ان کے کیس کو باقاعدگی سے دوبارہ جانچا جائے گا۔ ہر 5 یا 6 سال بعد پناہ گزین کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر ان کے آبائی ملک کو پھر محفوظ قرار دیا گیا تو انہیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق خاندانی روابط کا مطلب صرف قریبی خاندان ہوگا، یعنی دور کے رشتہ دار مثلا چچا، بیٹی وغیرہ۔ اتنے حقوق نہیں ملیں گے جو پہلے قانونی بنیاد پر رہائش میں مدد دیتے تھے۔ حکومت کے مطابق ان پناہ گزینوں کو جو کام کر سکتے ہیں مگر کام نہیں کرتے یا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سرکاری امداد، ہاؤسنگ اور ویکلی الاؤنس کی ذمہ داری محدود یا پھر ختم کی جائے گی۔ یہ اقدام اس لیے ہے کہ وسائل ان لوگوں کے لیے مختص کیے جائیں جو مقامی کمیونٹی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ پناہ گزین جن کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں انہیں جلد از جلد ملک سے نکالنے کے منصوبے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے ریٹرن ہبز بنائے جائیں اور وہ ممالک جہاں انہیں وقتی طور پر بھیجا جائے گا تاکہ واپس ان کے آبائی ملک بھیجا جا سکے۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ نیا ماڈل ڈنمارک سے متاثر ہے جو پناہ گزینوں کے لیے سخت پالیسی کو اپناتا ہے۔ ریفیوجی تنظیمیں ان اصلاحات پر سخت نکتہ چینی بھی کر رہی ہیں کہ یہ اقدامات مہاجرین کو غیر یقینی اور غیر محفوظ حالت میں رکھنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ریفیوجی کونسل نے کہا ہے کہ لوگ پناہ صرف سیاسی یا سماجی وجہ سے لیتے ہیں اور انہیں آسانی سے واپس بھیجنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک اور بڑا خدشہ ہے کہ عارضی حیثیت والا نظام مہاجرین کو ذہنی اور اقتصادی عدم استحکام میں رکھے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے مہاجرین پر سخت ترین دباؤ تصور کر رہی ہیں اور امکان ہے کہ اس کے پیچھے کچھ قانونی چیلنجز بھی درپیش ہوں۔